اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی سید الاوصیاء حضرت امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے معارف علویہ کورس میں اخلاق کے موضوع کے عنوان سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم آج ان حقوق میں سے چند حقوق کا تذکرہ کریں گے کہ جن کا امام علیہ السلام نے اپنی کتاب رسالۃ الحقوق میں تعارف کروایا ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے سب سے اہم اور بنیادی ترین حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق اسے بیان کیا تھا، اور آج اعضاء کے حقوق، جو انسانی جسم ہے اس کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو ہم جانیں گے کہ کن کن اعضاء کا ہمارے اوپر حق ہے۔ سب سے پہلا جان کا حق، جو ہمارا یہ نفس ہے، جو جان جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اس جان کا کیا حق ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ تیری جان کا حق تیرے اوپر یہ ہے کہ تم اسے مکمل طور پہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لگا دے۔ پس تم اپنی زبان کو اس کا حق دے، اپنے کان کو اس کا حق دے، اپنی آنکھ کو اس کا حق دے، اور ہاتھ کو اس کا حق دے۔ تیرے پاؤں کا جو تیرے اوپر حق ہے اسے ادا کر، اور تیرے پیٹ کا جو حق ہے اسے بیان کر اور اس کے اوپر عمل کر، ادا کر اسے، اور تیری شرمگاہ کا جو تیرے اوپر حق ہے اسے ادا کر۔ اور اس سلسلے میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ جو انسانی نفس ہے اس کے اندر جو اعضاء موجود ہیں، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، جو اس جسم کے اندر اعضاء موجود ہیں، ان تمام اعضاء کے حقوق کو ادا کرنے میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کے طلبگار ہیں، اس لیے کہ ان تمام حقوق کی ادائیگی میں جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کو نہ حاصل کریں گے، یہ حقوق ہم ادا نہ کر پائیں گے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام پھر ایک ایک عضو کے جو حقوق ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رہا زبان کا حق تو وہ یہ ہے کہ اسے بد زبانی سے محفوظ رکھا جائے۔ گالی گلوچ، کسی کو برا بھلا کہنا، نازیبا اور فحش الفاظ زبان سے نکالنا، اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ زبان سے صادر نہیں ہونے چاہیے۔ زبان کا یہ حق ہے کہ اسے بد زبانی سے محفوظ رکھا جائے، اسے نیکی کا خوگر بنایا جائے، عادی بنایا جائے۔ ایک خاتون ہے، گھر میں کام کاج کر رہی ہے، وہ گھر میں تسبیح پکڑتے ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تلاوت کرتی رہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی تلاوت کرتی رہے۔ ایک شخص آفس میں جو ہے اپنے کام کاج میں مصروف ہے اور ذکر کرتا رہے، زبان کو ذکر کا عادی بنا، بے فائدہ اور غیر ضروری باتوں کو ترک کیا جائے، لوگوں کے ساتھ زبان کے ساتھ نیکی کی جائے اور ان کے بارے میں اچھی بات کی جائے، دیگر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زبان سے اچھی بات کریں۔ زبان کو ادب سکھایا جائے کہ کس طرح زبان، ایک جو با ادب انسان ہوتا ہے اس کی زبان کس طرح بولتی ہے، اس لیے کہ انسان کا انسان ہونا اور اس کی انسانیت امیر المومنین کے کلام کی روشنی میں اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جہاں ضرورت نہ ہو اور جہاں پہ انسان کی احتیاج نہ ہو اور دین و دنیا کا بولنے میں فائدہ نہ ہو، یعنی ایسی کلام کہ جہاں ضرورت بھی نہیں ہے بولنا، اور ایسی کلام کہ جس میں دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں زبان کو لگام دیا جائے اور چپ رہا جائے۔ اسے یعنی زبان کو ان قلیل الفائدہ زائد باتوں سے محفوظ رکھا جائے، یعنی قلیل الفائدہ ایک ایسی کلام ہے کہ جس میں فائدہ کم ہے اور وہ زائد ہے، لغو ہے، اس سے بھی زبان کو محفوظ رکھا جائے۔ جن سے انسان کو نقصان کا اندیشہ ہو، جن کا فائدہ کم ہو اور ان پر مضبوط عقلی دلیل کوئی نہیں ہے، انسان کے پاس اس بات کے کرنے میں کوئی مضبوط عقلی دلیل وہ نہیں رکھتا ہے، تو ایسی بات وہ نہ کرے۔ عاقل کی عقل اس کے لیے باعث زینت ہوتی ہے جب وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ عاقل کی جو عقل ہوتی ہے وہ کب اس کے لیے زینت شمار ہوتی ہے
کہ جب وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے گا۔ بس آپ کی اور میری عقل آپ کے اور میرے لیے اس وقت زینت بن سکتی ہے جب میں اپنی زبان کو وہاں استعمال کروں گا جہاں اللہ کی اطاعت ہوگی، اور ان باتوں سے روکوں گا جس باتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کی توہین ہے، کسی کو اذیت ہوتی ہے، کسی کے حق میں برے الفاظ کے ساتھ کسی کو یاد کرنا۔ ان تمام چیزوں سے جب میں اپنے آپ کو زبان کے ذریعے روک لوں گا اپنی زبان کو، تو یہ انسانی عقل کی معراج کہلاتی ہے۔ پھر فرمایا کان کا حق۔ کان کا حق یہ ہے کہ اسے غیبت سننے سے روکا جائے، جیسے کہ ہم نے غیبت کے موارد میں بیان کیا ہے کہ جہاں غیبت کرنا گناہ ہے وہاں غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ ان چیزوں کو سننے سے محفوظ رکھا جائے جن کو سننا جائز نہیں ہے، جیسے گانا ہے، گانا سننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، موسیقی سننا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ قصیدے کہ جو گانوں کی طرزوں کے اوپر پڑھے جاتے ہیں وہ بھی سننا جائز نہیں ہے، لہٰذا ہر وہ چیز کی جس کو سننا جائز نہیں ہے کانوں کو اس سے محفوظ رکھا جائے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ کان کو پاک رکھنے کا طریقہ یہ ہے، چونکہ یہ کان جب ایسی چیز سنتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو گویا کہ یہ معنوی اعتبار سے نجس ہو گیا ہے۔ اب اس کان کو کیسے پاک کریں گے کہ آپ اسے دل سے رسائی کا رستہ قرار نہ دیں۔ اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے دل تک رسائی کا رستہ قرار نہ دیں، یعنی کان سے جو بات بھی سنیں پھر اسے دل تک نہ لے جائیں۔ ہر وہ بات، کچھ باتوں کو لے کے جائیں کہ جو آپ کے پتے کی بات ہے، جس میں آپ کو فائدہ ہے، آپ اسے دل تک رسائی کا رستہ قرار نہ دیں مگر کسی پسندیدہ زبان کے لیے جو تیرے دل میں کوئی اچھائی پیدا کر دے۔ یہ بات جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ نیکی کی باتیں، واعظ و نصیحت، قرآن کی آیات، ان کا ترجمہ، احادیث اہل بیت علیہم السلام، یہ کان کے ذریعے سن کے دل تک پہنچنے کے لیے کان کو ایک رستہ قرار دیں، ایک گویا کہ موٹر وے قرار دیں، وہاں سے آپ کے کان سے جو ہے وہ چیز دل تک پہنچے گی۔ لیکن ہر وہ چیز کی جو لغو ہے، فضول ہے، حرام ہے، قلیل الفائدہ ہے، اس کے سننے سے اس کو دل تک پہنچنے کے لیے زبان کو آپ رستہ اور ایک گزرگاہ نہ قرار دیں، یا پھر یوں کریں کہ اس سے اخلاق کریمہ، اچھا اخلاق کسب کریں، یعنی کان کے ذریعے سے اچھا آپ جو ہے وہ استفادہ کریں، کیونکہ کان بات کو دل تک پہنچانے کا دروازہ ہے۔ یہ مختلف معانی و مفاہیم کو دل تک پہنچاتا ہے، خواہ ان میں اچھائی ہو یا برائی ہو۔ یہ کان ہی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم کے مصادر میں سے ایک مصدر قرار دیا ہے۔ آنکھ اور کان دونوں کو علم کے مصادر میں سے ایک مصدر قرار دیا گیا ہے۔ آپ کسی سے کوئی بات سنتے ہیں تو اس کان کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ تک وہ بات پہنچتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، پس یہ کان دروازہ ہے۔ تو امام علیہ السلام نے ایک فارمولہ دیا ہے کہ جو چیز تیری دنیا و آخرت کے لیے تیرے لیے مفید ہے اور اس میں اللہ کی اطاعت کا رستہ بن سکتا ہے، اس کے لیے تم کان کو دروازہ قرار دو، لیکن جو چیزیں فضول ہیں، لغو ہیں، گانے ہیں، موسیقی ہے اور وہ چیزیں جن کو سننا جائز نہیں ہے، انہیں کان کے ذریعے نہ سنو تاکہ وہ تمہارے کان کے ذریعے سے تمہارے دل تک نہ اتر جائیں۔ یہ وہ حق تھا جسے کان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے امام معصوم کی زبانی۔ پھر فرمایا کہ آنکھ کا حق، تمہاری آنکھ کا حق یہ ہے کہ اسے ان چیزوں سے بچانا ہے جو تیرے لیے حلال نہ ہوں۔ نامحرم خاتون کی طرف دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال نہیں قرار دیا۔ نیز ان جگہوں سے دور رکھنا ہے اپنی آنکھ کو جہاں عبرت کا سامان نہیں ہے، جس چیز کو دیکھ کے آپ عبرت حاصل نہ کریں۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کے انسان عبرت حاصل کرتا ہے، جیسے کہ آپ کسی ایک دیہات میں گئے جو اجڑا ہوا تھا، جبکہ کچھ عرصہ پہلے آپ گئے تھے تو وہ بڑا آباد تھا۔ اب اس کو دیکھنے سے آپ کو عبرت حاصل ہو سکتی ہے کہ یہ دنیا بھی
فنا کی طرف گامزن ہے اور ایک وقت آئے گا کہ ہم سب کے سب فنا ہو جائیں گے، تو یہ انسان اس سے عبرت لے سکتا ہے۔ قبرستان میں جانے سے انسان عبرت لے سکتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جہاں پہ انسان عبرت لے سکتا ہے، کان کے آنکھ کے ذریعے یہاں دیکھیں آپ۔ لیکن ایسی جگہیں جہاں کوئی عبرت موجود نہیں ہے، ایک بندہ دیکھ رہا ہے اپنے موبائل کے اوپر، ٹی وی کے اوپر ایک فضول چیز جو ہے دیکھ رہا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آنکھ کو وہاں استعمال کر رہا ہے، یہ آنکھ کا حق نہیں ہے۔ گویا کہ آنکھ کے حق کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اور یہ اعضاء قیامت کے دن کہیں گے کہ فلاں بندے نے میرے اس حق کو ضائع کیا تھا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جگہوں سے دور رکھنا ہے اس آنکھ کو جہاں عبرت کا سامان نہ ہو، ایسی عبرت جو تیری آنکھ کھول دے یا تجھے کسی علم سے آشنا کرے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ آنکھ بھی علم کا ذریعہ ہے، کیونکہ آنکھ حصول عبرت کا دروازہ ہے۔ اس لیے کہ جب آپ اپنی آنکھ سے ایک چیز مشاہدہ کریں گے تو وہ انسان کے لیے عبرت کا جو ہے وہ درس ہوتا ہے، انسان اس سے درس عبرت لیتا ہے۔ آپ نے ایک بندے کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جو بہت ہی مالدار تھا، لیکن چند دن کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گیا۔ یہ آپ کے لیے درس عبرت ہے کہ انسان اس دنیا میں بڑا اپنے مال کے سہارے پہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی کوئی اطاعت کرتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی بڑا کہلائے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ پیروں کا، یعنی تمہارے پاؤں کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ تیری دونوں ٹانگوں کا حق یہ ہے کہ تم ان دونوں کے ذریعے ایسی جگہ مت جاؤ جو تیرے لیے حلال نہ ہو۔ سینما گھر میں جانا، ایسی سیر و سیاحت کے لیے جانا کہ جہاں حرام کام ہو، چوری کے لیے چل کے جانا، ڈاکے کے لیے چل کے جانا، والدین اگر کسی جگہ پہ جانے سے منع کریں تو ان کی معصیت کرتے ہوئے نکل کے جانا، بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں چلی جاتی ہے تو وہاں جانا، یہ ساری کی ساری وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ جانا انسان کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کے ذریعے تم صراط پہ کھڑے ہو جاؤ گے۔ انہی پاؤں کے ذریعے جب انسان صراط کے اوپر کھڑا ہوگا تو اس وقت وہ کیا جواب دے گا۔ پس خیال رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں پھسل کر تجھے گرا دیں، پھر تم جہنم میں لڑک جاؤ گے۔ یہی وہ پاؤں ہوں گے، قدم ہوں گے کہ جن کے ذریعے انسان پل صراط کے اوپر کھڑا ہوگا، اور اس وقت اگر کسی انسان کے پاؤں یہ اللہ سے شکایت کر بیٹھے کہ ان دونوں کے حقوق، یعنی ان دونوں پاؤں کے حقوق اس بندے نے ادا نہیں کیے تھے، یہ مجھے استعمال کر کے وہاں گیا تھا پالنے والے جہاں پہ تو نے منع کیا تھا، تو اس وقت عین ممکن ہے کہ انسان کے قدم لڑکھڑا جائیں اور وہ جہنم کی وادی میں گر جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سب کو پل صراط سے جلدی سے گزرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ہاتھ کا حق بیان کیا، کہا کہ ہاتھ کا حق یہ ہے کہ تو اسے ناجائز چیز کی طرف دراز نہ کر، کسی کو تھپڑ مارنا، چوری کے لیے ہاتھ کو آگے بڑھانا، یہ ایسی چیز ہے کہ جو ناجائز ہے، ناجائز چیز کی طرف ہاتھ نہ بڑھا، تاکہ جس چیز کی طرف ہاتھ بڑھاؤ اس کی وجہ سے تمہیں آخرت میں عقاب نہ سہنا پڑے اور اس دنیا میں لوگوں کی ملامت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ کسی کی آپ نے چیز اٹھانے کی کوشش کی اور اس نے آپ کو دیکھ لیا تو ملامت اور پشیمانی ہوگی انسان کو۔ لہٰذا اللہ نے ہاتھ پر جو کچھ واجب کیا ہے اس سے ہاتھ مت روکو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہاتھ سے ہمارے لیے یہ لازم قرار دیا ہے کہ اس ہاتھ سے ہم اپنے کام کریں، کمائیں اور کھائیں پئیں، اور اپنے بیوی بچوں کے کھانے پکانے کا جو اور نان و نفقہ مہیا کرنے کے جو اسباب ہیں وہ ان ہاتھوں کے ذریعے کریں۔ لہٰذا یہ کام ہاتھ سے کرنے ہیں، اور جو کام ہاتھ سے نہیں کرنے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کو ایسی طرف نہ بڑھائیں کہ جہاں بڑھانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے، بلکہ اس ہاتھ کا احترام برقرار رکھو، اس پر حرام بہت سی چیزوں سے اسے روک کر رکھو، اور بہتر امور جو اگرچہ اس پہ واجب نہ ہوں اس کی طرف زیادہ سے زیادہ ہاتھ بڑھا۔ یعنی بہت سارے ایسی امور ہیں کہ جو انسان کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن وہ اس ہاتھ کے ساتھ کرتا ہے،
جیسے کہ اسی ہاتھ سے انسان صدقہ دیتا ہے، یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن بہتر امور ہیں، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو امور بہتر ہیں ان کو بھی تو اس ہاتھ کے ساتھ کر۔ اسی ہاتھ کے ذریعے اگر ایک خاتون اپنے گھر میں روٹی پکا کے اپنے بچوں کو دیتی ہے، انہی ہاتھوں کے ذریعے اگر وہ کپڑے دھوتی ہے تو یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن وہ ان ہاتھوں کے ذریعے اگر یہ کام کرے گی تو یقیناً اس کا اجر اور ثواب اسے ملے گا۔ پس جب ہاتھ پابند ہو جائے تو دنیا میں اس کی توقیر اور عزت ہوگی اور آخرت میں اسے اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ اور اجر ضرور ملے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے پیٹ کا حق بیان کیا ہے کہ پیٹ کا حق یہ ہے کہ اسے حرام ظرف نہ قرار دو۔ حرام ظرف برتن کو کہتے ہیں، اس پیٹ کو حرام ظرف نہ قرار دو کہ اس میں جو کچھ رطب و یابس ہر خشک و تر ملتا ہے، حلال ہے حرام ہے، اس میں ڈالتے رہو، خواہ وہ حرام ہو یا وہ حلال ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، ایسا ظرف نہ قرار دو، بلکہ اسے فقط حلال چیز کا ظرف قرار دو۔ پیٹ کے معاملے میں حلال امور میں میانہ روی اختیار کرو، اسے تقویت بدن کی حد سے نکال کر رسوائی اور بے عزتی کی حد تک نہ لے جاؤ۔ یعنی اس پیٹ کے ذریعے انسان اپنے آپ کو عزت اور بھلائی بھی عطا کر سکتا ہے اور ذلت اور رسوائی بھی عطا کر سکتا ہے۔ وہ انسان کے بس کی بات ہے کہ انسان جب اس پیٹ کے ذریعے اس میں جو کھانا ڈالے گا اس میں انسان کا ہدف اتنا ہونا چاہیے کہ میں اپنے بدن کو تقویت پہنچاؤں گا اور میرے بدن کو جو تقویت ہوگی اس کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ لیکن اگر کوئی انسان اس بدن کی تقویت سے ہٹ کے زیادہ حرام اس میں ڈال رہا ہے تو اس سے انسان کی ذلت اور رسوائی کا سامان بن سکتا ہے، کیونکہ وہ شکم پوری جو کھانے والے کو مست اور مدہوش کر دے، عقل کی کمزوری اور بے علمی کا سبب بنتی ہے، نیز آدمیت اور غیرت کو ختم کر دیتی ہے۔ پس یہ وہ حقوق تھے کہ جو اعضاء کے متعلق ہیں، اور ایک آخری حق شرمگاہ کے متعلق رہ گیا، اسے بیان کر کے ہم آج کے اس درس کا اختتام کرتے ہیں کہ شرمگاہ کا حق یہ ہے کہ تم اسے زنا سے بچاؤ، بدکاری سے بچاؤ، تیرے اوپر حرام امور سے محفوظ رکھو۔ یعنی زبان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دی، ایک تو زنا کا خصوصی طور پہ امام نے ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے سارے امور ہیں کہ جو انسان شرمگاہ سے انجام دیتا ہے، وہ بدکاری ہے، استمناء ہے، ان سے حرام امور سے جو ہے محفوظ رکھو اسے، اور اسے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی نگاہ کو حرام امور سے روکو۔ یعنی امام علیہ السلام نے فارمولہ بتایا کہ کیسے کوئی انسان اپنی شرمگاہ کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے جو اسے جہنم کی وادی کی طرف نہ لے کے جائے، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ اپنی نگاہ کے اوپر قابو رکھو۔ اگر اپنی نگاہ کے اوپر قابو رکھ لیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ توفیق دے گا کہ ہم اپنی شرمگاہ کے اوپر بھی کنٹرول کر لیں گے، کیونکہ یہ سب سے بڑا مددگار ہے۔ نیز اس کی خواہش کو لگام دو، بھوک اور پیاس کے ذریعے کثرت سے موت کو یاد کر کے اور نفس کو اللہ سے ڈرا کے انسان اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہے، بھوکا رہ کے، پیاسا رہ کے، زیادہ موت کو یاد کر کے انسان اپنی شرمگاہ کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے۔ پس خلاصتاً یہ وہ حقوق تھے کہ جنہیں اعضاء کے حقوق کہا جاتا ہے اور جنہیں بڑے مفصل انداز سے امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔